السلام علیکم دوستو، آج مراکش میں میرا دوسرا دن ہے اور دوسرے مرحلے میں آج میں یہاں موجود ہوں رباط میں، کیپٹل سٹی میں۔ اور اس وقت میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالکل عقب میں آپ کو یہ جو پارک نظر آ رہا ہے یہ ہے بوسینا پارک۔ اس میں اس وقت بڑی چہل پہل ہے، چھٹی کا دن ہے اور لوگ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ میرے پیچھے دیکھیے، یہ جو ایونیو ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے ایونیو احمد بلفریج۔ احمد بلفریج کون ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بات کرتے ہیں سبز پاسپورٹ کی، کہ سبز پاسپورٹ کی اب اہمیت نہیں رہی۔ تو دوستو، ہمیشہ سے یہ سبز پاسپورٹ ایسا نہیں تھا اور اس پاسپورٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ یہ اس بات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں جس شاہراہ پہ کھڑا ہوں یہ شاہراہ ہے، موسوم ہے احمد بلفرج کے نام سے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 1952 کی بات ہے کہ جب احمد بلفرج ایک بہت نمایاں ایک کارکن اور ورکر ہوا کرتے تھے، اور 1952 میں اس وقت یہاں پہ حکومت ہوا کرتی تھی فرانس کی، مروکو کالونی تھا فرانس کی۔ بادشاہ کو جو محمد حمص تھے، محمد حکم، ان کو جلا وطن کیا گیا تھا اور وہ اس ملک میں نہیں رہتے تھے، لیکن ان کی ایما پر اور ان کے کہنے پر احمد بلفرج اقوام متحدہ میں گئے تاکہ وہاں پہ اپنے ملک کی آزادی کی وہ بات کر سکیں۔ لیکن وہاں پہ جو فرانسیسی نمائندہ تھا اس نے احمد بلفرج کو یہ کہہ کر بولنے کی اجازت نہیں دی اور انہیں روک دیا، ٹوک دیا کہ آپ تو اس وقت ہماری کالونی ہے، آپ کی کوئی الگ سے حیثیت نہیں ہے۔ اور جب فرانس کا نمائندہ یہاں پہ موجود ہے اور بات کر رہا ہے تو پھر آپ کس حیثیت سے بات کریں گے؟ تو بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانس نے احمد بلفرج کا جو پاسپورٹ تھا اس کو بھی منسوخ کیا اور انہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ جناب ظفر اللہ صاحب، سر ظفر اللہ خان وہاں پہ موجود تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت برا لگا۔ انہوں نے احمد بلفرج کو نہ صرف یہ تسلی دی بلکہ انہیں اپنے ساتھ امبیسی لے کر گئے اور رات کو امبیسی کھول کر انہوں نے احمد بلفرج کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا، اور اگلے دن احمد بلفرج نے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ فرانسیسی حکومت کو اور فرانسیسی نمائندے کو آڑے ہاتھوں لیا اور آگے چل کر پھر انہوں نے جب اس ملک کو آزادی مل گئی تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ اس دن جو پاکستانی پاسپورٹ انہیں دیا گیا تھا اور اقوام متحدہ میں انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کے ان کے ملک کی آزادی پر بہت اچھے اثرات آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ 1956 میں 2 مارچ 1956 کو جب فرانس نے موراکو کی آزادی کو تسلیم کر لیا اور یہ ملک آزاد ہو گیا، اور آزادی کے بعد جو پہلے وزیر اعظم بنے تھے وہ تھے احمد بلفرج، اور احمد بلفرج نے اس چیز کا ہمیشہ ادراک رکھا، اور جب اپنے دفتر میں وہ گئے تو انہوں نے وہ پاکستانی پاسپورٹ، سبز پاسپورٹ، اس کو فریم کروا کر اپنے دفتر میں لگایا، اور ہر آنے جانے والے کو، جو بھی مہمان ان سے ملنے کے لیے آتا تھا یا کوئی اہلکار ان سے ملنے کے لیے آتا تھا تو وہ ہمیشہ وہ جو فریم شدہ پاکستانی سبز پاسپورٹ تھا اس کو دکھایا کرتے تھے اور بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ اس سبز پاسپورٹ نے ان کی کس طرح مدد کی تھی۔ تو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں موراکو کے بارے میں۔ موراکو، اس وقت میں موراکو کے کیپٹل رباط میں کھڑا ہوں۔ موراکو رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے تقریباً آدھا ملک بنتا ہے، اور آبادی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آبادی ہے اس کی تقریباً پاکستان سے 60 گنا کم۔ جی ہاں، یہ ملک اس اعتبار سے تو بہت چھوٹا ہے، اور میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں اس ملک سے ہمارے سفارتی تعلقات کے کوئی پائیدار اس وقت نہیں ہے، لیکن اس بات کا آپ اندازہ کیجئے کہ جو ایک تعلق بنایا تھا سر ظفر اللہ خان اور احمد بلفرج نے، اسی مناسبت سے اس شاہراہ کا نام بھی شاہراہ احمد بلفرج ہے۔
اور اسی شاہراہ پہ میں آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں کہ ہماری جو پاکستان کی امبیسی ہے وہ بھی اسی شاہراہ پہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے میرے عقب میں، یہ ہماری پاکستانی امبیسی کا دروازہ ہے، اور یہ 37 نمبر بلڈنگ ہے۔ اس شاہراہ پہ یہ پاکستانی امبیسی ہے ہماری۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارے تعلقات جو سر ظفر اللہ خان نے اس وقت قائم کیے تھے، اور پھر احمد بن فرج نے ان کو آگے بڑھایا، لیکن اس سے آگے کوئی بہت زیادہ ان میں قابل قدر جو ہے وہ ترقی نہیں ہو پائی۔ تو دوستو، موراکو ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن معیشت کے اعتبار سے ہم سے کافی بہتر ہے یہ ملک۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موراکو ہر سال تقریباً 9 ارب ڈالر اپنی سیاحت سے کما رہا ہے۔ موراکو کے تقریباً 50 لاکھ جو افراد ہیں وہ موراکو سے باہر دوسرے ممالک میں اور خاص طور پہ یورپ میں مقیم ہیں، جو وہاں سے وہ زر مبادلہ بیچتے ہیں اپنے ملک، اور سفر کے چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی سفر کرتے ہیں اس ملک کا۔ اس سے اس ملک کی اکانومی کو بہت ایک بوسٹ ملتا ہے۔ موراکو اس کے علاوہ اس کی معیشت کا آپ اندازہ کیجئے کہ موراکو کی جو معیشت ہے اس میں مہنگائی کی شرح 8.9% ہے، جبکہ ہمارے یہاں پہ تو پاکستان میں تقریباً وہ 30 سے 40 کے درمیان جو کھانے پینے کی اشیاء کی انفلیشن ہے وہ وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور ہمارے معیشت کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں شرح سود انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 20% ہے، اور موراکو میں انٹرسٹ ریٹ 2.5% ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی آبادی اور اس ملک کا سائز اور اس ملک کی اکانومی، بھلے ہی آبادی اور سائز میں ہم سے چھوٹا ملک ہے، لیکن اکانومی کے اعتبار سے ہم سے بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری کی شرح یہاں پہ فقط 11.8% ہے، جبکہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ملک یورپ سے بہت قریب ہے، اور آپ تصور کیجئے کہ یورپ سے تقریباً یہ 14 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہو کہ ہمارا ملک یورپ سے فقط 14 کلومیٹر کی مسافت پر ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک خالی ہو جائے، یا پھر فقط وہاں پہ بوڑھے اور بچے رہ جائیں گے، باقی سارے نوجوان جو ہے وہ 14 کلومیٹر مسافت طے کر کے یورپ میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تو اس ملک کے بارے میں، موراکو کے بارے میں یہ تھا دوسرا مرحلہ، اور دوسرے مرحلے کی گفتگو اس سے آگے تیسرا اور آخری مرحلہ ہوگا۔ اس مرحلے میں بھی آپ کی گفتگو رہے گی۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔